بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، وفاقی حکومت اسلام آباد کے سفارتی اور سیاسی حلقے دو بڑے دعویٰ کر رہے ہیں۔ ایک بڑا دعویٰ عمران خان صاحب سے متعلق اور دوسرا بڑا دعویٰ ایران اور امریکہ کے مذاکرات سے متعلق ہے۔ اسلام آباد کے باخبر سیاسی حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مشروط مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، اور یہ مشروط مذاکرات قومی حکومت بنانے کے حوالے سے ہیں، جس کی آفر گزشتہ تقریباً 4 ہفتوں سے عمران خان صاحب تک بار بار پہنچائی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے اہم ترین کردار ادا کیا چند روز قبل عمران خان صاحب سے ان کے صاحبزادوں کی جو گفتگو کرائی گئی، اور آج تقریباً 35 منٹ کی ملاقات عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل کے اندر ہوئی، جس میں عمران خان صاحب تک یہ پیغام پہنچایا گیا۔ یہ پیغام کیا تھا، اس کی تفصیلات کیا ہیں، عمران خان صاحب کی جانب سے مشروط آمادگی کی تفصیلات کیا ہیں، کیوں کر عمران خان صاحب راضی ہوئے، اس پر آگے چل کر روشنی ڈالتے ہیں۔ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ، اسلام آباد کے سفارتی حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ایرانی قیادت کی جانب سے پاکستانی قیادت کو یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف کو خفیہ طور پر مطلع کر دیا ہے کہ ایرانی رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنہئی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ذرائع یہ بات کر رہے ہیں کہ مجتبیٰ خامنہئی نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات اور کسی معاہدے تک پہنچنے کی منظوری دے دی ہے، اور اس حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے ایران کا وفد پاکستان کا دورہ کر سکتا ہے۔ پاکستانی قیادت تک پیغام پہنچایا گیا ہے، اور امریکی نائب صدر JD وینس کے بھی دورہ پاکستان کا امکان ہے۔ ان دونوں خبروں کے درمیان کیا تعلق ہے، ان معاملات کے اوپر بھی روشنی ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے ایران اور عمران خان صاحب کے معاملے پر کہ برف پگھل گئی ہے، کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان میں قومی حکومت بننے کے بعد کیا کر صورتحال ہوگی؟ آگے چل کر سعودی عرب کی خواہش کیا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے؟ UAE کے بعد سعودی حلقے اس بات کے حوالے سے پاکستانی حکام کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بار بار اس قسم کی خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ جناب سعودی عرب پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان تک جناب یہ پیغام پہنچا رہا ہے بار بار کہ اب شاید وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور اس سے پہلے اس قسم کی خواہشات لے کر وفد کو عمران خان صاحب کے پاس بھی بھیجا جا چکا ہے۔ کیا قومی حکومت کے کسی فارمولے کے اندر اس قسم کا عنصر بھی شامل ہے کہ وہ قومی حکومت آگے چل کر اسرائیل کو تسلیم کرے گی، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی سیاسی جماعتیں شامل ہوگی؟ تمام تر معاملات کو جوڑ کر دیکھنا از حد ضروری، کیونکہ اس مزدور صحافی کی رائے یہی ہے۔ اس پلیٹ فارم پر بار بار میں یہ بات آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ اس وقت جو امریکہ اور ایران کی جنگ کے مقاصد تھے، ان کے پیچھے اسرائیل کی ایک جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کی ریاست قائم کرنے کی خواہش ہے، فلسطین کو ایک محدود جو ہے وہ ایک محدود مقام تک ان کو جناب جو ہے وہ رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا خطرہ ہے اس خطے کے اندر ان کے لیے ایران ہے، اس کی طاقت کا اندازہ لگانا اور آگے چل کر اسرائیل کی مضبوطی کے لیے کام کرنا، یہ تمام تر علامات ظاہر ہو گئیں اس جنگ کے اندر۔ اور اب جب امریکی صدر کی جانب سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا بالواسطہ رابطے کر کے کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آخرکار کیوں کر پاکستان کی سرزمین کا انتخاب کیا جا رہا ہے؟ یہ تمام معاملات بڑے امپارٹنٹ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس جنگ کا آغاز ہوا تھا تو عمران خان صاحب کے حوالے سے مسلسل کچھ پلیٹ فارمز کے اوپر، کچھ یوٹیوب چینلز کے اوپر، کچھ دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر اس قسم کی خبریں بڑی ترتیب کے ساتھ آتی رہیں کہ جناب عمران خان صاحب تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بڑا اچھا فیصلہ کر رہے تھے، وہ اس کو اون کیوں نہیں کرتے؟ یعنی وہ تمام تر چیزیں عمران خان صاحب کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور پھر چند دن پہلے اسی پلیٹ فارم پر ہم نے آپ کے سامنے یہ خبر بھی رکھی تھی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل کرتے وقت اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان صاحب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اس قسم کا موقف اختیار کریں کہ پاکستان کی موجودہ چنتخب حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو مشکل نہ ہو، کیونکہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ فیصلہ اگر بیک فائر کر گیا
پاکستانی عوام کے اندر اس وقت مقبول ترین سیاسی شخصیت صرف اور صرف عمران خان کی ہے، اور اس قسم کے سگنلز بیرون ممالک سے بھی دیے جا رہے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی یہ چاہتے تھے کہ ان تمام تر معاملات میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو بھی شامل کیا جائے، اور اس وقت جس دورے کے حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں ذرائع امریکہ کے نائب صدر کے حوالے سے کہ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے حوالے سے وہ مذاکرات کے لیے رواں ہفتے پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں، ذرائع یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ آگے چل کر اہم ترین امریکی شخصیات پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے بھی ملاقاتیں کر سکتی ہیں۔ سعودی قیادت کی جانب سے جو بھجوائے گی اہم ترین شخصیات ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے ملاقاتیں کر سکتی ہیں۔ اور ایک امریکی صحافی نے جب سوال کیا وہاں وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے، تو وہ جناب اس سوال کو ٹال گئے کہ کیا وہ ایرانیوں سے مذاکرات کے لیے پاکستان جا رہے ہیں۔ ان کے نائب صدر وہ ان کے سوال کو نظر انداز کر گئے، لیکن اس کے بعد پاکستانی دفتر خارجہ کا بیان بھی آیا کہ سفارتکاری میں بعض امور کو خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھانا ہوتا ہے، اور ذرائع ابلاغ ان مذاکرات کے حوالے سے کیا سرائیوں سے گریز کریں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ جناب وہ سرکاری اعلانات کا جو ذرائع ابلاغ ہے وہ انتظار کریں گے۔ شہباز شریف چنتخب وزیر اعظم جو ہیں، انہوں نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے جامع مذاکرات کی میزبانی اور سہولت فراہم کرنے کی جناب انہوں نے پیشکش کی تھی، اور کہا تھا مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اور اس سے پہلے وائٹ ہاؤس کے ترجمان کی جانب سے ایک تصدیق بھی سامنے آئی تھی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، تاہم اس حوالے سے تفصیلات اس کی نہیں بتائی گئی تھیں۔ اب اگر ہم کچھ دیگر اہم ترین معاملات کے اوپر روشنی ڈالیں، جیسے سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ایران کی جانب سے جب خلیجی ریاستوں کے اوپر کچھ حملے کیے جاتے ہیں، محدود حملے ایسی جگہوں پر جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ امریکی اڈے ہیں یا جہاں پر امریکی فوجی موجود ہیں، تو اب تک خلیجی ریاستوں کی جانب سے رد عمل کیوں سامنے نہیں آ رہا؟ عالمی ذرائع ابلاغ یہ بات کر رہے ہیں کہ خلیجی ریاستیں بھی اب اس جنگ کو زیادہ آگے نہیں بڑھانا چاہتی۔ ایران کی طاقت کا اندازہ ہو چکا خلیجی ریاستوں کو بھی، اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی، اور کسی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب خلیجی ممالک یہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کی بھی ان کی خواہش ہے کہ اگر امریکہ کی جانب سے مزید حملے ہوں ان اڈوں سے، تو ایران ان کے توانائی کے مراکز کے اوپر حملے نہ کرے۔ اس قسم کے پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ایک برج تھا ایران اور خلیجی ریاستوں کے درمیان، وہ شاید بڑی تیزی کے ساتھ تمام تر جو پل ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور جہاں خلیجی ممالک کے اندر اس بات کا خوف اور ڈر موجود ہے کہ اگر اس جو ہے وہ جنگ کے دورانیے میں اضافہ ہوا تو انہیں نقصان ہو سکتا ہے، وہیں شاید اس قسم کی سوچ بھی اب وہاں پر موجود ہے کہ اگر اب ایران کی جانب سے ان کے توانائی کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا تو پھر امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر ایسی طاقتوں کو مزید فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا جو کہ ایران کو خطے کے اندر کمزور کرنا چاہتی ہیں۔ اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ سعودی قیادت جناب جو ہے وہ امریکی اخبارات اس قسم کا دعویٰ کرتے نظر آئے کہ وہ حوصلہ افزائی کر رہی ہے سعودی قیادت امریکی صدر کی، لیکن بعد میں پھر جو ہے وہ سعودی عرب کی جانب سے اس معاملے کی جو ہے وہ تردید بھی آ گئی، اور پھر جب پاکستانی قیادت کی ایرانی اور امریکی صدور سے گفتگو کے بعد انہوں نے جب مذاکرات کی پیشکش کی تو یہ کہا جانے لگا کہ سعودی عرب بھی اس حوالے سے پاکستان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، اور پاکستان کی جانب سے جب خاص طور پر پاکستان کو جب سعودی عرب کی جانب سے اس قسم کے سگنل ملنا شروع ہوئے کہ اب شاید ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اس جنگ کے اندر غیر جانبدار رہیں، تو ایسے وقت پر پاکستان کی قیادت نے یہ بہتر سمجھا کہ اگر کوئی ثالثی کا یا مسالت کا دروازہ کھولا جائے، کوئی رستہ اگر کھولا جائے، تو شاید پاکستانی قیادت کو ایسے وقت کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ سعودی قیادت کے کہنے کے اوپر وہ ایران کے خلاف جنگ کا حصہ بن جائے۔ تھوڑا سا وقت لیا گیا ہے، کہا یہی جا رہا ہے، جو تمام تر جو دفاعی ماہرین ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ حملوں میں یہ جو وقفہ ہے اور یہ جو اس وقت بے چینی ہے امریکی صدر کی، کیا اس کے نتیجے میں کچھ جنگ بندی بھی سامنے آ سکتی ہے یا آگے چل کر یہ تنازع شدت اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جو مذاکرات کو ایک چانس دیا گیا ہے اور پاکستان ایک قسم کا جس کو یہ کہنا چاہیے کہ ایک فالٹ لائن کے اوپر بیٹھ کر اگر یہ مذاکرات کروا رہا ہے تو خدا نخواستہ ان مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں اور مستقبل میں پاکستان کے لیے سفارتی مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران میں
جو ہے وہ رجیم چینج ہو گیا ہے، اس قسم کے بیانات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ شاید وہ اپنے عوام کے سامنے اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس قسم کی کامیابی وہ چاہتے تھے ایران کے اندر انہیں وہ کامیابی حاصل ہو گئی ہے، اس لیے اب وہ جنگ بند کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تازہ ترین حملے ایرانی فوج کے اسرائیل کی اہم ایرو سپیس پر بھی اور اسلحہ ساز مراکز پر بھی جاری ہیں، بڑا نقصان جو ہے وہ انہیں پہنچایا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اندازہ نہ صرف اسرائیل اور امریکہ لگا چکے بلکہ ایران کو بھی اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا امریکی اور اسرائیل طاقت کا کہ وہ کتنا لمبا عرصہ یہ جنگ جاری جو رکھ سکتے ہیں۔ اور اس وقت تک اگر دیکھا جائے شہادتیں تو ہوئیں ایران کے اندر، نقصانات بھی امریکی اور اسرائیلی افواج نے کیے، لیکن جس قسم کا رسپانس ایران کی جانب سے سامنے آیا وہ یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ ایران نے اس جنگ کی بڑے لمبے عرصے تک جو ہے وہ تیاری کر رکھی تھی۔ اب اگر ہم معاملات دیکھیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ چند دن پہلے جب عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کی بات کروائی گئی، عمران خان صاحب سے ٹیلی فونک گفتگو کروائی گئی، اور تو عمران خان صاحب کو یہ پیغام بھجوایا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے بالواسطہ مذاکرات کرے، اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے عمران خان صاحب سے بالواسطہ مذاکرات کریں، لیکن عمران خان صاحب کا جو یہ موقف ہے کہ یا تو پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ واپس کیا جائے 8 فروری 2024 کو جو مینڈیٹ ملا، یا پھر فوری طور پر نئے الیکشن کی جانب بڑھا جائے۔ اگر اس میں عمران خان صاحب کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ کریں تو معاملات بہتری کی جانب جا سکتے ہیں۔ آج ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کی اور عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل کے اندر ایک ملاقات ہوئی، تقریباً آدھے گھنٹے پر محیط یہ ملاقات تھی۔ اس ملاقات میں ایک بار پھر بشرا بی بی کے ذریعے عمران خان صاحب تک پیغام پہنچایا گیا، کیونکہ بشرا بی بی کی فیملی بشرا بی بی سے 2-3 ملاقاتیں اس سے پہلے کر چکی ہے۔ عمران خان صاحب سے کوئی براہ راست ملاقات عمران خان صاحب کی فیملی، وکلا یا پارٹی قیادت کی نہیں ہوئی۔ بشرا بی بی کی فیملی کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ پیغام پہنچایا گیا تھا کہ وہ بشرا بی بی کو کہیں کہ عمران خان صاحب کو راضی کیا جائے کہ آپ مذاکرات کے اوپر آمادگی ظاہر کریں، اور یہ جو آپ کی شرط ہے کہ یا مینڈیٹ کی واپسی یا فوری طور پر شفاف الیکشن، آپ اس میں اگر کچھ لچک دکھائیں، قومی حکومت 6 سے 9 ماہ، 9 سے 1 سال، اس یک نکاتی ایجنڈے کے اوپر آپ سے مذاکرات کیے جا سکتے ہیں۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کی جانب سے مشروط آمادگی کا اظہار کیا گیا، اور عمران خان صاحب اس بات کے اوپر راضی ہیں کہ اگر جو انٹرنیشنل گارنٹرز ہیں وہ اس بات کی گارنٹی دیں کہ جو قومی حکومت 6 سے 9 ماہ یا 9 سے 12 ماہ کے لیے بنائی جائے گی، وہ اگر صاف اور شفاف انتخابات، صاف اور شفاف انتخابی نتائج کا جو ہے وہ وعدہ کرتی ہے، وہ اس کی ضمانت دیتی ہے، تو اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پر آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اسے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ قرار دیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب اطلاعات یہ ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے، مصالحت کے لیے پاکستان کا انتخاب کیا جانا، خاص طور پر امریکی قیادت کا اعتماد کرنا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یا منتخب حکومت کے اوپر، یہ کچھ سوالات اٹھاتا ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتے ہیں، کہ ایک تو ایران کے ساتھ جنگ بندی ہو جائے، امریکہ اور اسرائیل کا جتنا نقصان ہو چکا وہ نہ ہو، جی ہاں میں اس نقصان کی بات کر رہا ہوں جو ان کی اکانومی کو ہو رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر، کیونکہ لمبا عرصہ وہ جنگ جاری نہیں رکھ سکتے۔ بظاہر اگر دیکھا جائے انفراسٹرکچر کا یا دیگر معاملات کا، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب قیادت کی شہادتیں بھی ہوئیں، انفراسٹرکچر بھی ان کا تباہ کیا گیا ایران کا، لیکن جس بڑی شکست کا سامنا امریکہ اور اسرائیل کو کرنا پڑا وہ جناب ان کی اکانومی ہے، اسٹاک ایکسچینج ہے، اور خاص طور پر ان کی جو آئل کی مارکیٹ ہے اس کا بھی، پیٹرولیم کی قیمتیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا صورتحال ہے پیٹرو ڈالر اکانومی کی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ایک تو اس سے بچا جائے، اور دوسرا ایک تیر سے دوسرا شکار جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ پاکستان کی مقبول ترین جو قیادت ہے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف، ان کو قومی حکومت کے نام پر انگیج کیا جائے، تاکہ آگے چل کر اگر عاصم منیر صاحب
پاکستان کے فیلڈ مارشل کیونکہ 2030 تک ہیں اور اس وقت مینڈیٹ کے اوپر سوالیہ نشان ہے شہباز شریف صاحب کے اور آصف زرداری صاحب کے، اور اسی پارلیمان کے ذریعے عاصم منیر صاحب کی یہ جو عہدے میں توسیع ہے وہ وہاں تک ہوئی، لیکن اس کے باوجود اگر اس پارلیمان کے اندر ایک ایسی قومی حکومت وجود میں آ جائے جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہو اور پھر اس کے ذریعے اسرائیل کو تسلیم کروانے کے ایجنڈے کے اوپر کام کیا جائے تو شاید اس طرح کا رد عمل پاکستانی عوام کی جانب سے یا دیگر حلقوں کی جانب سے نہ آئے، لیکن سر دست اس موقع کے اوپر شاید قومی حکومت کے اس فارمولے کے اندر اسرائیل کو تسلیم کرنا یا غزہ بورڈ آف پیس کا جو حصہ بنا پاکستان، اس میں پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی مشروط حمایت کا جو ایلیمنٹ ہے اسے شاید اس طرح سے شامل کرانا ممکن نہ ہو، لیکن بہرحال خبر یہی ہے کہ قومی حکومت کے حوالے سے ایک مشروط آمادگی ظاہر کر دی گئی، عمران خان صاحب راضی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان میں مذاکرات کے حوالے سے ایران بھی راضی ہے۔ ان دونوں نکات کو اگر باہمی طور پر کنیکٹ کر کے دیکھا جائے تو نظر یہی آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے اندر ایک نئے ایجنڈے پر عمل پیرا ہونے کے لیے کاربند ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔